اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو بہت عمدہ سانچے میں. ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو نیچے سے بھی نیچے. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون پس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین پس کس نے تجھے جھٹلانے والا بنا دیا اس کے بعد جزا کا. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التین آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح میں عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. اب سورۃ التین میں توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ کے 4 قسمیں کھائی ہیں. اور انسان کی تخلیق اور انسان کی خوبصورت تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے.
قسمیں 4 یہ ہیں، نمبر 1 انجیر کی، نمبر 2 زیتون کی، نمبر 3 طور پہاڑ کی، اور نمبر 4 امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 قسمیں دراصل 4 ہستیوں کی طرف اشارہ ہے۔ انجیر سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر انجیر بکثرت ہوتے ہیں، اور یہ مقام ہے شام کا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ زیتون سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ طور سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے جو رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے طور پر، اور امن والے شہر مکہ مکرمہ سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کا مولد ہے اور آپ کی پیدائش کی جگہ ہے۔ گویا کہ یہ 4 قسمیں جو ہیں یہ 4 بڑی ہستیوں کا پتہ بتاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت انسانوں میں سے ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت انسانوں میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت انسانوں میں سے ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت انسانوں میں سے ہے، تو معلوم ہے انسان تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یہ 4 ہستیاں دلیل ہیں اس بات کی۔ اسی طرح انجیر اور زیتون، مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں خوراک کے حساب سے بہت عمدہ اور اعلیٰ چیزیں ہیں۔ انجیر فرمایا کہ معدے کے لیے اصلاح کرنے والی ہے اور بہت عمدہ خوراک ہے، جو انسان کی بھوک کا بھی کام کرتی ہے، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اسی طرح زیتون، بالخصوص زیتون کا تیل، فرمایا وہ انسان کے کھانے اور خوراک میں ہو تو انسان کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اور خود 18ویں پارے میں زیتون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ یہ زیتون جو ہے یہ ایک بابرکت درخت سے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو زیتون کے درخت کو خود اللہ نے برکت والا کہا ہے۔ تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں بڑی برکت والی ہیں اور بہت عمدہ ہیں۔ اور اگلی 2 آیتوں میں طور اور مکہ مکرمہ کا ذکر ہے۔ جگہوں میں یہ 2 جگہ بڑی عظمت والی ہیں کہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں پڑی تھی، اس لیے وہ بڑی عظمت والی شان ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری عقل کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں دم بدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ تیری راہ گزر میں دم بدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑی، وہ طور کتنی شان والا ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ اور یہ شہر امین جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا، فرمایا یہ جگہوں میں بہت عمدہ جگہ ہیں جس کے اندر انسان تو رہا اپنی جگہ پہ، وہاں تو کسی چڑیا اور کبوتر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، امن والا شہر ہے۔ من دخلہ کان آمنا، 4 پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ رب کا پہلا گھر مکہ میں ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ فرمایا کہ وہ امن والا گھر ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ امن والا شہر ہے، وہاں پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے
اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے حرم میں گھس جائے تو اس کو حرم میں نہ مارا جائے بلکہ وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے، باہر مارا جائے، حرم کی حدود میں اس کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ امن والی جگہ ہے، وہ قتل و غارت والی جگہ نہیں ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ اللہ ہمیں بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جو امن والی جگہ ہے وہاں پہ بھی کرونے کا ڈر چھایا ہوا ہے، اللہ، وہ تو ہے ہی امن والی جگہ۔ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا اس کو کیا مل گیا جی؟ امن مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر، اب انجیر جو ہے یہ خشک بھی کھائی جاتی ہے، تر بھی کھائی جاتی ہے، دونوں کی اپنی لذت بھی ہے، دونوں کے اپنے فائدے بھی ہیں۔ اب میں زیادہ نہیں بتاتا کیونکہ پاکستان میں کہتے ہیں ہر بندہ مفتی بھی ہے اور ہر بندہ حکیم بھی ہے۔ اب جو چیز نہ پتہ ہو زیادہ بندے کو نہیں بتانی چاہیے، برکت اس کے فائدے بھی مفسرین لکھتے ہیں، حکماء بھی لکھتے ہیں کہ بے شمار اس کے فائدے ہیں، وہ انہی سے پوچھے جائیں۔ وہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا انجیر کھا رہا تھا، دکاندار انجیر کھا رہا تھا، ادھر سے قاری صاحب مسجد سے چھٹی کی باہر نکلے، اس نے جو دیکھا بھائی قاری صاحب آ رہے ہیں تو اس نے فوراً نا انجیر کے اوپر چادر ڈال دی، دینی پڑے گی قاری صاحب کو، اور وہ ذرا منہ صاف کر کے نا ان کے آنے سے پہلے تیار ہو کر یوں بیٹھ گیا، لیکن قاری صاحب نے دیکھ لیا تھا کہ انجیر کھا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے قاری صاحب نے پہلے دکاندار کے چہرے کی طرف تھوڑا ہی دیکھنا تھا، اس نے شاپر کی طرف ہی دیکھنا تھا نا۔ جی ہاں، بالکل بالکل، اس نے شاپر کی طرف ہی دیکھنا تھا۔ اب اس نے دیکھ لیا، خیر وہ ملا چلا، جی استاد جی کیا حال ہے جی، خیریت ہے جی، ٹھیک ٹھاک جی، بس جی آپ کی تلاوت بڑی اچھی ہے جی۔ قاری صاحب نے اس کھڑے لاؤ ذرا، صحیح آپ کی قرآن پڑھتے ہیں نا وہ مزہ آ جاتا ہے، اگر کوئی تلاوت سنا دیں جی۔ کیوں نہیں جی، سناتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزیتون وطور سینین۔ استاد جی وہ تین کدھر گیا؟ استاد کا تین پتر چادر تھلے آیا تھا۔ تین چادر ہٹ سی تو پھر تلو نکل سی۔ اس واسطے چیز چھپایا نہ کرو مولویوں کو۔ تو تین بڑی اچھی چیز ہے انسان کے لیے، کھانے میں کسی کو ہدیہ دینے میں بہت مفید چیز ہے جی۔ والزیتون، اور زیتون، وطور سینین، اور طور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز رہا ہے، وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ اب یہ چار قسمیں کھائیں اور پھر آگے جواب قسم سننا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جزاک اللہ خیر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بہت عمدہ انداز میں۔ ایک ہوتا ہے حسین، حسین کا معنی خوبصورت، اور احسن کا معنی بہت خوبصورت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان تجھے ہم نے ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں غور تو کرنا انسان اپنی تخلیق پر۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو پیدا کیا تو جھکا ہوا، اور خوراک کی طرف اپنا منہ لے کر جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو نیچے منہ لے کر جاتے ہیں پانی کی طرف، اور چارہ کھاتے ہیں تو نیچے منہ لے کر جاتے ہیں چارے کی طرف۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے تو اپنا منہ لے کر پانی کی طرف نہیں جاتا بلکہ پانی اٹھا کر منہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اپنا منہ لے کر اپنے کھانے کی طرف نہیں جاتا بلکہ لقمہ توڑ کر منہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان اپنے وجود کی خلقت پر غور کر، یہی میرا بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ، یہی میرا کیا ہے؟ بہت بڑا احسان ہے۔ تیرے نقش و نگار بنائے اور اتنے خوبصورت کر کے بنائے کہ باقی ساری مخلوقات تیرے نقش و نگار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھے
خلیفہ عیسیٰ بن یوسف غالباً ان کا نام تھا، کہتے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے چھت پہ بیٹھ کے، اور چاند چمک رہا تھا آسمان پہ. تو بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے طلاق ہے. اور طلاق دینے والے سوچتے بعد نہیں ہیں، جب جوش آتا ہے نا طلاق ٹھوک دی، پھر بعد میں جناب کبھی اس مولوی کے پاس کبھی اس مولوی کے پاس، جہاں سے پھر جواز کا فتویٰ ملا بس وہی ٹھیک ہے، جی وہ مولوی نہیں، پھر خواہ مخواہ جناب. اس لیے پہلے سوچنا چاہیے. اس نے بھی بیوی کو یوں کہہ دیا. اب طلاق ایسے ہے کہ جب کہہ دیا تو ہو گیا، اب ہوا بڑا پریشان کیا تو میں نے کہہ دیا ہے، اب چاند سے خوبصورت کہاں ہوگی. تو جس سے پوچھا اکثر علماء نے کہا کہ یار واقعی چاند سے خوبصورت تو نہیں ہوگی نا بابا، میں کیا پتا تیری بیوی کتنی خوبصورت ہے، لیکن چاند سے خوبصورت تو نہیں ہوگی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان کا دور تھا. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ چاند بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے سب سے خوبصورت بنایا. سب سے خوبصورت انسان ہے، چاند نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن جو حسن اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کو نہیں دی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا احسن تقویم، سب سے عمدہ سانچے میں جو ہم نے بنایا وہ انسان کو بنایا ہے. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان تجھے بہت ہی خوبصورت کر کے بنایا ہے، تجھے سجا سجا کر بنایا ہے. اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو نیچے سے بھی نیچے. اس کے دو مطلب ہیں جی. پہلا مطلب، اے انسان جب تو پیدا ہوا کتنا ناتواں اور نحیف تھا، کتنا کمزور اور لاغر تھا، لیکن جوں جوں تو بڑا ہوتا گیا تیرے وجود کے اندر قوت آتی گئی. آج تو کڑیل نوجوان ہو گیا، چلتا ہے تو لوگ تیری چال کو دیکھتے ہیں، بولتا ہے تو لوگ تیری گفتگو کو سنتے ہیں، اور کوئی اور خوبصورت عمل کر کے دکھاتا ہے لوگ رشک کرتے ہیں. آج تو کمال کو پہنچ گیا، لیکن پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ڈھلنا شروع ہو جائے گا، پھر کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا. تیری گفتار کے اندر وہ لذت نہیں رہے گی، تیری چال کے اندر بھی وہ لذت نہیں رہے گی، تیرے کردار کے اندر بھی وہ کمالات نہیں رہیں گے. کمزور پڑتا جائے گا، حتیٰ کہ نیچے سے نیچے یعنی زمین کے نیچے چلا جائے گا. کمزور پڑتے پڑتے لاغر ہوتے ہوتے اتنا لاغر ہو جائے گا کہ نیچے چلا جائے گا، زیر زمین چلا جائے گا. گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کمال کے بعد زوال بھی بتایا ہے. ہمیشہ کمال والی ذات تو میرے رب کی ہے، باقی ہر ایک کو زوال ہے. کل نوجوان جو تھے آج وہ زیر زمین چلے گئے، کل نوجوان آج بوڑھے بن گئے، کل زندہ آج مردہ ہو گئے. شاعر کہتا ہے کل جب ہم گھر سے نکلے تو راستے بیاباں تھے، ایک طرف پھول اور کانٹے، ایک طرف قبرستان تھے. جب قبرستان سے ہم گزرے وہاں مردوں کے بیان تھے. راہ سنبھل سنبھل کر چل کبھی ہم بھی جوان تھے. پاؤں کی ٹھوکریں مت مار قبروں پر، کبھی ہم بھی جوان تھے، ہم بھی یوں ہی چلا کرتے تھے. فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو قبروں میں پڑے ہیں کل یہ بھی اسی طرح تھے، یہ بھی کل بادشاہ تھے، یہ بھی کل طاقتوں والے تھے، یہ بھی کل حکومت والے تھے. روے ماں سکندر دی آنکھیں بوڑ گیوں تو بیڑے نو، وچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو ویڑے نو. قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو. اتھے لکھاں سکندر پے تو صدے سے سکندر کیڑے نو. یہاں بڑے بڑے سکندر زیر زمین چلے گئے. اور میاں والی کا شاعر غلام فقیر جب اس کے باپ فوت ہوا تو اس نے کہا الف اللہ بیلی
اللہ بیلی مانا اللہ حافظ، الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پلا گھٹ میاں اکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں اج خالی انا دے ہتھ میاں رج رج ویکھو منہ سجنا دا اے ویلا نہ آسی وت میاں غلام فقیرہ موئے مڑدے نہیں پاویں روون اکھی رت میاں رت خون کو کہتے ہیں، آنسوؤں کی جگہ پہ اگر خون بھی آنا شروع ہو جائے وہ نوجوان جو چھوڑ کر چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، وہ بادشاہ جو زیر زمین چلا گیا وہ اٹھ کے اپنے تخت پر نہیں بیٹھے گا، وہ گھر کا مالک جو گھر کے اندر ٹہلتا تھا وہ دیکھنے بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اے انسان تجھے خوبصورت کر کے بنایا تھا، یہ تیرا کمال تھا، لیکن زوال کو نہ بھولنا، اپنے کمال کے دنوں میں اپنے زوال کو نہ بھولنا، زندگی میں موت کو نہ بھولنا، جوانی میں بڑھاپے کو نہ بھولنا، صحت میں بیماری کو نہ بھولنا۔ اتنا اونچا کرنے کے بعد زوال بھی ضرور آئے گا، کیونکہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا مطلب پہلا مطلب کہ کمال کے بعد زوال، دوسرا مطلب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تجھے سب سے خوبصورت بنایا تھا، لیکن تو نے عمل ایسے کیے، تیرا کردار ایسا رہا، تو بے ایمان اتنا ہو گیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت نیچے سے بھی نیچے چلا گیا، ساری مخلوقات سے نیچے جا گرا۔ قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، بعض لوگ ایسے ہیں میں نے تو ان کو انسان بنایا تھا لیکن کل انعام وہ میرے ہاں جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گر گئے ہیں۔ اتنا اونچا مقام میں نے انسان والا دیا تھا، لیکن وہ میری ناشکری کر کے، میرے ساتھ کفر کر کے، میری آیتوں کا انکار کر کے میری بارگاہ میں، میری نگاہوں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں مقام تیرا کتنا اونچا تھا، لیکن کتنے گھٹیا عمل تو نے کیے کہ میری نگاہوں میں تو گر گیا ہے اور نیچے سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے دوزخ کے اندر تجھے نیچے سے نیچے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، باقی منافقین اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اے انسان تیری عظمت کتنی اونچی تھی اور تو چلا کہاں گیا؟ اور قیامت والے دن جب جانوروں کو مٹی ہو جانے کا حکم ہوگا تو قرآن بیان کرتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر حسرت کرے گا کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا، میں بھی کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا تجھے کتنا اونچا مقام دیا ہے اور کتنا تو مطلب گھٹیا ہو گیا کہ افسوس کر کے تمنا کر رہا ہے کہ میں بھی کوئی جانور ہوتا تو اچھا تھا کہ آج مٹی تو ہو جاتا۔ اپنے مقام کو پہچان، اور اس جبین کو جس کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ کھانے کے لیے نیچے نہیں جھکتی، تو کیوں در بدر جھکاتا ہے؟ تو کیوں در بدر جھکتا ہے؟ اس کو جھکا تو صرف کس کے سامنے جھکا؟ اللہ۔ جی ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچے سے نیچے بھی چلا گیا، لیکن ہاں الا الذین آمنوا، وہ لوگ نیچے نہ گئے، وہ پستیوں میں نہ گئے جو ایمان لائے۔ ایمان تو بڑے بڑے کمزوروں کو اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے خوشی سے نہ آنسو بہہ پڑے، ساتھی نے پوچھا خیریت سے کیا ہوا؟ کہا میں خوشی میں رو رہا ہوں۔ کہا شکر ہے میرے اللہ تو نے ایمان اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ مجھ جیسے غریب کو کون ایمان دیتا تھا؟ مجھ جیسے غریب کو، جس کو اپنے ساتھ کھانے پہ کیا الگ بیٹھنے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، اور جہاں کی آتے تھے سردار دو چار مار کے چل ادھر ہو جا، اتنا حقیر سمجھتے تھے۔ اور فتح مکہ والے دن میرے نبی نے جب سارا مجمع موجود تھا تو بلال کا نام لیا، بلال آ گیا، جی یا رسول اللہ، کا چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ اور آذان دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ تو ایمان نے مجھے عزت دی ہے، ورنہ تو مجھے کوئی قریب ہی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ سارے بڑے بڑے سردار بھی نیچے کھڑے ہیں اور میں چھت کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر لگا رہا ہوں۔ ایمان نے عزت دی۔
الا الذین آمنوا. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا عمر تیری وجہ سے اسلام کو بڑی عزتیں ملی. تو عمر رونا شروع کر دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ میری وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی، اسلام کی وجہ سے عمر کو عزتیں ملی ہیں. اور میں عمر تو وہ تھا جو اونٹ چلانا نہیں جانتا تھا. میرا باپ مجھے خطاب کہا کرتا تھا زندگی کیسے گزارو گے عمر، تو اس سے تو اونٹ نہیں قابو ہوتے، مجھ سے تو اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے. میرا باپ مجھے آر دلایا کرتا تھا، تانا دیا کرتا تھا. آج 22 لاکھ مربع میل پر میں حکمران ہوں تو یہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے. آج وہی عمر کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتا ہے، کہتا ہے کیوں کانپتی ہے، میں نے کبھی ظلم کیا تیرے اوپر؟ تو لرزہ برآمدام زمین جو ہے وہ رک جاتی ہے. یہ عزت اسلام نے ہمیں دی ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. چونکہ ایمان ایک جڑ ہے، بڑی مضبوط جڑ ہے، اور نیک اعمال اس کی شاخیں ہیں. اور درخت وہی اچھا لگتا ہے جس کے اوپر ہریالی ہو. جو صرف درخت کا درخت ہو اور ہریالی کوئی نہ ہو وہ اچھا نہیں ہے. درخت تو پھر بھی رہے گا لیکن ہریالی کے بغیر کسی کام کا نہیں رہے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی ختم، لا مقطوع ولا ممنوع. سورت واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں نہ روکا جائے گا نہ ختم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رزق جنت کا ملتا رہے گا. ٹائم ختم ہو گیا جی، تھوڑی دیر بیان سن لیں بعد میں پڑھ لیں. فما یکذبک بعد بالدین، اللہ فرماتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے انجیر بنائی، جس اللہ تعالیٰ نے زیتون بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے طور پہ تجلیاں ڈالیں، جس اللہ نے حرم پاک مکہ مکرمہ بنایا، یا جس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس اللہ نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا، یہ سارے دلائل ہیں. فما یکذبک بعد بالدین، اتنے دلائل کے بعد تو پھر قیامت کا منکر ہو گیا انسان. کس ظالم نے تجھے قیامت کا منکر بنا دیا؟ کہتا قیامت کیسے ہوگی؟ وہ بھائی ایسے ہوگی نا جس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں وہی قیامت برپا کرے گا نا. فما یکذبک، پس کس نے تجھے جھٹلانے والا بنا دیا، بعد، اتنے دلائل سننے کے بعد، بالدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا. الیس اللہ، اللہ بہت بڑا سوال ہے اللہ کا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. ایک بات تو بتانا بندے، کیا اللہ حاکموں کا بڑا حاکم ہے کہ نہیں؟ جی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں نماز میں تو نہیں، ویسے جب بھی آپ یہ تلاوت کریں، جب یہ آیت پہ پہنچے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین، جواب میں کہو بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، جی ہاں، یعنی اللہ حاکموں کا حاکم ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اور اگر عربی نہ ہو تو اپنی زبان میں کہیں بے شک اللہ سب حاکموں کا حاکم ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ قدرتوں والا ہے، اور وہ قیامت بھی بپا کرے گا، اور انسان تجھے بھی اب اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نیچے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے. فما یکذبک بعد بالدین، بس کس نے تجھے جھٹلانے والا بنا دیا اس کے بعد جزا کا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے سب حاکموں کا حاکم؟ وآخر دعوانا